محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، قرآن مقدس سے دو جگہ کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھی گئی ہے جس کے مناسبت سے بے نمازی کا انجام کے تعلق سے چند باتیں کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے توفیق چاہتا ہوں کہ مجھے صحیح طریقے سے بولنے، حق بات آپ لوگوں تک پہنچانے، ہم سبوں کو سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سامعین کرام، پچھلے پروگرام میں جیسا کہ فضیلت الشیخ امین عمری مدنی حفظہ اللہ تعالی کا جو ٹاپک تھا کہ نماز کی فضیلت اور بے نمازی کا انجام، تو چونکہ ان کو اخیر میں بے نمازی کا انجام جو ہے ان کو اس قدر وقت نہیں ملا، حالانکہ انہوں نے اپنی طور پر پوری کوشش کی کہ بے نمازی کا جو انجام ہے اس کو تیز رفتاری کے ساتھ ساری چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ وقت تھوڑا قلیل تھا، اس وجہ سے نوجوانوں کی طرف سے یہ خصوصی طور پر درخواست آئی کہ اس موضوع پر چند بات کی جائے تو بہتر ہوگا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے اسی موضوع کے تحت چند باتیں انشاءاللہ غوث و گزار کروں گا۔ معزز سامعین کرام، نماز کی اہمیت پر اگر دیکھا جائے تو نماز وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے 5 ارکانوں میں سے دوسرا ارکان یعنی رکن قرار دیا، اور رکن قرار دینا ہی نماز کی اہمیت کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ کتنا بڑا عمل ہے نماز، کہ اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کو پورے اسلام کے ستون اور کھمبے بنائے، اس میں سے دوسرا کھمبا نماز۔ اسی طریقے سے یہ نماز ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو 5 فرائض ہمارے اوپر رکھے ہیں ان میں سے ہر فرض کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر حضرت جبریل کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ لیکن نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچایا، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور اللہ رب العالمین نے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 نماز کا تحفہ دیا۔ یہ بھی ایک بڑی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری اہمیت اگر ہم دیکھیں تو یہ نماز ہی ہے جس کی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کتنا اہم ترین عبادت ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے بطور خاص 5 نمازوں میں سے 2 نمازوں میں فرشتوں کو بھیجتا ہے، عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، کہ وہ دیکھ کر کے آئیں کہ ہمارے بندے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں، میری نماز کو قائم کر رہے ہیں یا نہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے یہاں آ کر کے گواہی دیں۔ گویا کہ یہ وہ نماز ہے جس کی حاضری ہوتی ہے 2 وقت میں ہر دن، عصر کے وقت اور فجر کے وقت۔ اور اس تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت جو اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ یہ سب سے محبوب ترین عمل اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کے یہاں اتنا محبوب عمل ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں قائم کرنا، باجماعت نماز پڑھنا، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اگر فضیلت پر بات کیا جائے نماز کے تعلق سے تو فضیلت یہ ہے کہ جو شخص نماز کو قائم کرتا ہے اور نماز میں پابندی کرتا ہے اس کے لیے کامیابی یقینی بن جاتی ہے کہ اس کو کامیابی ملنا ہی ملنا ہے، کامیابی ملنا ہے۔ اور اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورۃ المومنون کی شروع کی آیت میں فرمایا، قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم علی صلاتهم خاشعون،
جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ اتمام کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی کو کامیاب بنا دیتی ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر ہو یا آخرت میں ہو۔ اور اس کی فضیلت پر بات کی جائے تو صحیح بخاری کی وہ روایت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی لوگوں کو اور کہا کہ تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے پاس ایک نہر ہو اور آدمی 5 وقت اس نہر پر غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم میں، کیا اس کے باڈی میں کوئی میل کچیل رہ سکتا ہے، کوئی گندگی رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، 5 وقت ایک آدمی نہر کے پاس ہر دن نہائے تو کیسے میل کچیل اس کے جسم میں رہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے کہ آدمی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جتنے ہونے والے گناہ اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے۔ اس تعلق سے اگر ہم بات کریں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اور بہت ساری چیزیں گنائی جا سکتی ہیں، لیکن میں موٹی طور پر 2 یا 3 ہی باتیں کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کے کفر اور شرک کے سرحد پر پہنچ جاتا ہے۔ معزز سامعین، اسلام کے حدود ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا حد بنایا ہے، تو اسلام کا جو حد ہے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس حد سے وہ نکل کر کے کفر کے حد تک پہنچ جاتا ہے، شرک کے حد تک پہنچ جاتا ہے، نفاق کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا انجام ہے بے نمازی کے تعلق سے۔ علماء کرام کے درمیان اس بات پر تھوڑی تفصیلات ہیں اور اختلاف ہیں کہ کیسے لوگوں کے لیے اس طرح کی باتیں کہی جائیں گی۔ شیخ علامہ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور اس طرح کے جو جہابذہ علماء کرام ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نماز کا چھوڑنا، اگر کوئی شخص نماز کو قائم نہیں کرتا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں، جمعہ کی پابندی نہیں، عید کی نماز کی پابندی نہیں، ایسی صورت میں بالاتفاق ایسا شخص کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا ہے، ایسے صورت میں بھی عرب کے اکثر علماء کرام اس کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو ہم سوچیں ذرا کہ یہ کتنا بڑا انجام ہے کہ ایک انسان وہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، گھرانہ بھی دینی گھرانہ ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے اور بھی دیگر نیک کے اعمال کر رہا ہے، لیکن اگر نماز قائم نہیں کرتا تو وہ اسلام کی سرحد سے نکل جاتا ہے اور اس طریقے سے دوسرے راستے پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک روایت یہاں پہ جوڑ لینا چاہیے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یہاں دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ آدمی غور و فکر کرے کہ کیسے آدمی سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے آدمی سے ہماری دلی لگاؤ ہے، دوستی ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اگر کوئی شخص کافر ہے، اگر ہماری دوستی ان کے ساتھ ہے تو اس کے اثرات ہماری زندگی میں آئے گی۔ تو پھر آپ غور کریں، اس حدیث کو یہاں پر رکھ دیں اور پھر ہم پچھلی حدیث پر آ جائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ قرآن و حدیث کی روح سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دین سے اور سرحد اسلام سے نکل جاتا ہے جب ایک مومن ایمان کی حالت میں اپنے سرحد میں رہتے ہوئے دوسروں سے دوستی کرتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو ہے کفرانہ اور مشرکانہ جو ہے اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو آدمی اگر اپنی سرحد ہی سے نکل گیا اور کفر کے سرحد میں پہنچ گیا، شرک کی سرحد میں پہنچ گیا، تو اب اس کے یہاں کتنا زیادہ ممکنات میں سے ہے کہ وہ پوری طریقے سے اسی میں گھل مل جائے گا۔ معزز سامعین، اب آئیے اس بات کو ہم ثابت کریں قرآن و حدیث سے کہ کیا واقعی
آدمی اگر اس طرح سے نماز چھوڑتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور کفر اور شرک کے جو ہے سرحد میں پہنچتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس تعلق سے سب سے پہلی روایت صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی اور شرک کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی اگر آدمی اسلام کے اوپر جینا چاہتا ہے، اگر آدمی توحید پرست ہو کر کے جینا چاہتا ہے، تو ان کے اور مشرک اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو دین پر وہ قائم ہے، نماز اگر قائم نہیں کر رہا ہے تو وہ گویا کہ مشرکانہ حرکتوں میں، جو کفر کے حرکت میں ہے، وہی چیز وہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں یہ فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ تم نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ گویا کہ کیا معلوم ہوا، اس کا مفہوم مخالف اگر ہم لیں کہ نماز قائم کرو اور مشرک میں سے نہ ہو جاؤ، تو اگر نماز قائم نہ کیا گیا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ مومن رہے گا یا مشرک بن جائے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ، کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز کو چھوڑا۔ جو نماز چھوڑتا ہے، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، ایسی صورت میں ایسے لوگ کا اسلام میں کوئی جو ہے حصہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو ایسی صورت میں وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں۔ یہاں بھی اس آیت کریمہ میں اگر مفہوم مخالف لیا جائے تو کیا معلوم ہوگا؟ نماز قائم کیے، توبہ کیے، نماز قائم کیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیے تو تمہارا دینی بھائی۔ اگر توبہ نہیں کیے، نماز قائم نہیں کیے اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کیے تو کیا ہوگا؟ تمہارا دینی بھائی رہے گا؟ نہیں رہے گا، تمہارا دینی بھائی نہیں رہے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کے منکرین ہو گئے کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، صرف کیا نہیں دیں گے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جہاد کیا جو لوگ زکوٰۃ کے منکرین ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اسی طریقے سے نماز کو اگر سرے سے آدمی چھوڑتا ہے تو اسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ کہا کہ العہد الذی بیننا وبینہا الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان کے درمیان کا جو عہد ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ فمن ترکہا فقد کفر، اور جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر کیا۔ تو پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ بے نمازیوں کا انجام یہ بہت بڑا انجام ہے کہ دنیا کے اندر کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور کفر اور شرک کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی تو اس نے گویا کہ ایسا ہو گیا کہ اس نے مال اور اپنے اہل و عیال کو اس نے کھو دیا۔ اتنا بڑا سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک نماز کا مقام ہے، ایک نماز کا جو ہے مرتبہ ہے کہ ایک نماز اگر چھوڑ دیا جائے تو ایسی صورت میں گویا کہ اس نے اپنے مال اور اولاد کو اس نے کھو دیا۔ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ آئیے اب ہم اخروی اعتبار سے دیکھیں۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے کچھ باتیں تھیں جو اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے سے۔ اخروی اعتبار سے کیا ہے؟ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ہم ان لوگوں کی بات کریں جو کبھی نماز پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تو سمجھے کہ یہ ظاہر و باہر بات ہے کہ ایسے لوگ منافق کی صفت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ منافقین وہ لوگ تھے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑی ہوتے ہیں تو سستی کاہلی ان پر چھائی ہوتی ہے، اور وہ لوگ دکھاوے کے لیے اس طریقے سے کام کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ بہت ہی تھوڑی عبادت اللہ کے یہاں کرتے ہیں۔ تو یہ بات منافقوں کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان کیا
کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو سب سے وزن ترین معلوم ہوتی ہے، وہ منافقوں پر سب سے زیادہ شاق، بہت زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے، ان کو فجر کی نماز پڑھنے اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز پڑھنے سے۔ آج ہم دیکھیں کہ کس مقام پہ ہم کھڑے ہیں، کہیں منافقوں کی صفت ہمارے اندر تو نہیں، بات سبھی کڑوی ہے میرے بھائیوں، ہر لفظ اور ہر جملہ آج کے پورے کڑوے ہیں، لیکن بطور عبرت کے اور بطور نصیحت کے یہ بات لیں کہ اگر ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہم منافق بن چکے ہیں یا یہ کہ منافقانہ صفت ہمارے اندر ہے، تو ایسی صورت میں اس کو نکال کے پھینکیں۔ آج یہ زندگی ملی ہے، دوبارہ یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ آج ہم سنبھلیں اور غور و فکر سے کام لیں اور صحیح اسلام پر آ جائیں۔ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ نماز کی پابندی ہماری زندگی میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہم اگر کامیابی پانا چاہتے ہیں تو نماز، پنجگانہ نماز کی کم سے کم جو ہے وہ پابندی آ جائے، تبھی ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے یہ کہا فویل للمصلین، ایسے نمازوں کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، اور بعض مفسرین کرام نے اس چیز کو لکھا ہے کہ ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا فویل للمصلین، ایسے نمازوں کے لیے ویل نامی جہنم کی وادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں میں کبھی جو ہے کنٹینیو نہیں رہتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں 3 وقت پڑھتے ہیں، 4 وقت پڑھتے ہیں، 2 وقت پڑھتے ہیں، 1 وقت پڑھتے ہیں، کبھی 5 پڑھ لیے، ایک وارم 5 پڑھ لیے، پھر جا کر کے 2-4 دن پھر جو ہے ریسٹ لے لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وادی بتائی جا رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نماز کو اللہ رب العالمین کے ہاں کتنا محبوب ترین عمل ہے، اور نماز کو چھوڑنا اللہ رب العالمین کے ہاں کتنا مبغوض ترین عمل ہے۔ یہاں اس چیز سے ہم غور کر سکتے ہیں معزز سامعین۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ المدثر میں جہنمیوں کے تعلق سے ذکر کیا کہ جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں آ گئے، جہنم میں آنے کی تمہاری کیا وجہ تھی؟ سب سے پہلا جواب ان کا یہی ہوگا لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، اسی وجہ سے ہمیں جہنم میں آنا پڑا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، گویا کہ یہاں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنے سے اتنا بڑا جرم ہے کہ آدمی جہنم پہنچ سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ جہنم میں پہنچیں گے ایسے لوگوں کا جواب ہی ہوگا کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ معزز سامعین کرام، جہنم کو ہم ہلکے میں ہرگز نہ لیں، ہرگز نہ لیں۔ اسی طریقے سے ایک آیت پڑھ کر کے جہنم کے تعلق سے 2 باتیں کہہ کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سورۃ المریم کی آیت نمبر 50 پر 9 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ اس کے بعد کچھ نااہل لوگ آئے یا آئیں گے، اضاعوا الصلاۃ، جو نماز کو ضائع کر دیں گے، واتبعوا الشہوات، اور اپنے شہوات کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے، من چاہا زندگی گزاریں گے، اپنا جو دل کرے گا، جو شہوت ان کی چاہے گی اس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ایسے لوگوں کو گئی میں ڈالا جائے گا۔ یہاں سب سے پہلی ایک چیز جو بیان کی گئی ہے اضاعوا الصلاۃ، کہ وہ نماز کو ضائع کر دیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو خلیفہ خامس عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد نماز کا پوری طرح سے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ نماز کو اس کے وقت سے ضائع کرنا ہے۔ یعنی اگر ظہر کی نماز اللہ رب العالمین نے سورج ڈھلنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے، تو ظہر کی نماز کو ظہر میں نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی اور وقت میں پڑھ رہے ہیں، یہاں یہ مراد ہے۔ اضاعوا الصلاۃ، وہ نماز کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا؟ ایسے لوگوں کو کہاں ڈالا جائے گا؟ غی میں ڈالا جائے گا۔ اور مفسرین کرام نے یہ غی کا کیا معنی لیا ہے کہ جہنم کی گہرائی میں غی نامی ایک وادی ہے جہاں پر مجرمین لوگوں کے، جہنمی لوگوں کے پیپ اور خون جمع ہوتے ہیں، وہ جگہ ہے۔ ایک غریب روایت کے اندر یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ جہنم کی گہرائی میں سب سے نیچے تہ کے اندر کنواں ہے،
اور وہ کنواں پیپ اور خون سے بھرا ہوا ہے، اس جگہ کا نام غی ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ جو نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، جو نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھتے، پابندی نہیں کرتے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے، تو ایسے لوگوں کو کے تعلق سے کہا کہ ایسے لوگوں کو عنقریب گھئی میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی ہے یہاں پر۔ آج ہمارے لیے نماز کا چھوڑنا کتنا آسان ہو گیا، آج ہمارے لیے اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کتنا آسان ہو گیا کہ ہم جس طریقے سے چاہیں اپنی شہوت پرستی میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنی نمازوں کے خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اپنے نمازوں میں پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، سب کے لیے یہ نصیحت ہے، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے کہ نمازوں میں پابندی کریں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین، جہنم بہت بری جگہ ہے، جہنم بہت بری جگہ ہے، اتنی بری جگہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو ایسا بنایا ہے کہ آدمی ایک لمحے کے لیے بھی اس میں ڈال دیا جائے تو پوری زندگی کے آرام و آشائش بھول جائے گا۔ آج ہم اس دنیا کو جنت بنانے میں لگے ہوئے ہیں، آج اس دنیا کی آرام و آشائش میں ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ہمیں سستی ہوتی ہے، ٹھنڈی کا وقت ہے، بستر گرم ہے، ہم وہیں ہیں پسند رہنا۔ معزز سامعین، آج اگر ہم نے اس گرم بستر کو چھوڑا تو انشاءاللہ العزیز ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس سے بہتر جگہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جنت رکھا ہے۔ اور آج اگر ہم یہ معمولی سی آرام کو ہم نے چاہا تو یہی آج ہم جس باڈی کے لیے ہم اتنا جو ہے محنت کر رہے ہیں، یہی باڈی ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یہی ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہی آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی جسم کو جو ہے ہم نے جاڑے سے بچایا، گرمی سے بچایا، اس کے لیے ہر چیز کا مہیا کر دیا، اور یہی جسم ہمارے جو ہے خلاف بن جائے گا۔ ایسے جسم کو راحت پہنچانے کا کیا فائدہ میرے بھائیوں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ 60 سالہ زندگی جو امتحان کی ہے، اس امتحان کو ہر ممکن کوشش کریں، اور ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے کہ اس کو جو ہے ہم مکمل کریں، امتحان میں کامیاب ہوں۔ ایک لمحہ بھی جہنم میں جانا یہ دنیا کی سب سے بڑی بد نصیبی ہوگی۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بعد میں تو جائیں گے نا، آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال تک اگر جلتے رہے تو آپ دنیا کے اندر ایک لمحہ جل نہیں سکتے، یہ معمولی سے آگ میں، پھر یہاں سے جہنم کے اندر جو کہ 69 ڈگری زیادہ حرارت ہے اور گرمی ہے جہنم کی، اس کو آپ کیسے سہیں گے؟ ایک منٹ بھی کیسے سہیں گے؟ لہذا باتیں بہت ساری ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم توفیق چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہر حال میں ہمیں محنت کرنے اور اللہ کی عبادتوں میں خصوصی طور پر محنت کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے، دنیا و آخرت میں خوش نصیبی اور سعادت مندی کی زندگی نصیب فرمائے، جہنم سے ہر حال میں اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔